نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 1 25واں سپارہ اور آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی گئی ہیں۔ اس میں مشرکین مکہ کا شاعر اللہ کا تمسخر مذاق اڑانا وہ بتایا گیا ہے۔ فرمایا کہ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، فرمایا جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جو یہ لوگ سنتے ہیں، یسمعو سنتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ان کو سنائی جاتی ہے، تو ثم یصر مستکبرا، تو فرمایا کہ اصرار کرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، کہ گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی سنی ہوئی کو انسنی کر دیتی ضد اور عناد کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے فبشروا بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ جو بات مان لے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے اس کے لیے جہنم کی خوشخبری ہے۔ یہاں فرمایا ان کو جہنم کا بتا دو کہ اگر ایسے ہی کرتے رہے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سنی کو انسنی کر دیا، اب فرمایا کہ سنی ہوئی کا مذاق اڑایا۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور جب یہ جان لیتے ہیں من آیاتنا اللہ کی آیات میں سے شیئن کوئی حکم کوئی بات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہنچ گئی، صحابی کی زبان سے اللہ رب العزت کی کوئی قرآن کی آیت، حضور کا کوئی ارشاد ان تک پہنچ گیا، تو فرمایا اتخذھا ہزوا، اتخذھا ہزوا، تو فرمایا اس کا مذاق کرنا شروع کر دیتے، مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ جس طرح سورۃ الدخان میں گزرا ہے کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم درخت کے بارے میں مشرکین مکہ کو جہنمیوں کو ڈرایا تو ابو جہل ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں، ہم تو زقوم ہر روز کھاتے ہیں۔ اس کو کھجور کو زقوم کہہ دیا، حالانکہ یہ درخت جہنم کے اندر اگے گا۔ کہاں اگے گا بولو بھائی؟ ہاں جہنم کے اندر، اور جہنم میں جا کر یہ غذا ہوگی۔ کھجور سے ایک پاکیزہ درخت ہے، لیکن اس نے مذاق کے طور پر کھجور کو ہی زقوم کہہ دیا۔ ابو طالب کو جب ایمان کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے بطور مذاق کہہ دیا، باوجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اپنے کفر اور شرک پر ابو طالب بھی بڑے سخت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، آپ ذہن میں رکھیں، کہنے لگے بھتیجے اس عمر میں مجھ سے یہ پیٹھ اوپر نہیں ہوتی، یعنی نماز پڑھنی پڑے گی، اگر کلمہ پڑھتا ہوں تو نماز میں سجدہ کرنا پڑے گا، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کس کا جملہ سارے بولو؟ ابو طالب کا ہے، ابو طالب کا ہے، اس لیے نماز کا مذاق اڑاتے، ہاں جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ذکر فرماتے اس کا مذاق اڑاتے۔
فرمایا اولئک لهم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی رشتہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی دشمن ہے، ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ خواہ نبیوں کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اولیاء کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، جی پیروں کے مولویوں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، نافرمانوں کو اللہ سزا دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی والی عذاب والی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔